زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کے ایک جانب میں، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگر حق پر ہو۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر، اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہمارے رزق میں برکت دے، آمین۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ بیٹی سبھی کو پیاری ہوتی ہے اور بیٹی سبھی کی پیاری ہوتی ہے۔ اچھی نصیب کی دعائی سبھی کرتے ہیں، اپنی بیٹی کا احساس کرنے والے کاش دوسروں کی بیٹی کا احساس بھی کر لے۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریے، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہے۔ فاحش دھونے والوں کی ہمیں برتن کی حاجت کیا، غریب اپنی ہتھیلی کو ہی دسترخوان کہتے ہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا پھر خوشی کا۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندوں کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ بیوی مرد سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، وہ شوہر کو چند مہینوں میں ہی سمجھ جاتی ہے، جبکہ شوہر ساری زندگی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر بھی بعد میں کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، تم چاہتے کیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانندے ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ جس کے پاس رب کا سہارا ہے اس کے لیے باقی سارے سہارے بیکار ہیں، اور جس کے پاس رب کا سہارا نہیں اس کے پاس باقی سارے سہارے بیکار ہیں۔ لیجوں کی کڑواہٹ ہمیشہ کڑوا نہیں ہوتا، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لے۔ نیکی تو اس خوشبو کے مانندے ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنی ہی پھول خوشبودار ہوگا۔